موجودہ مسلم صورتحال اور الفاظ کے استعمال میں احتیاط، فہم و اتحاد کی اپیل من جانب خالد نوید، جنرل سیکریٹری مسلم اویئرنیس موومنٹ، محبوب نگر۔ آج کے دور میں کچھ شرپسند عناصر جان بوجھ کر مسلم برادری کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو خاص معاملات میں اپنے الفاظ کے چناؤ میں محتاط رہنا چاہیے۔ ایک ایسا لفظ جو وسیع پیمانے پر غلط فہمی کا شکار ہوا ہے وہ ہے کافر۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اصطلاح تمام غیر مسلموں کے لیے استعمال ہوتی ہے، حالانکہ اگر اسلامی تعلیمات کو قریب سے دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے۔ لفظ کافر کا لغوی مطلب چھپانے یا انکار کرنے کے ہیں۔ قرآن میں کافر تمام غیر مسلموں کے لیے استعمال نہیں ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خاص طور پر قریش کے وہ لوگ جو واضح حقائق دیکھنے کے باوجود اسلام کو جھٹلا رہے تھے، ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی تھی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ کافر کوئی عمومی اصطلاح نہیں بلکہ خاص کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ مختلف قوموں کا ذکر ان کے اصل ناموں سے کرتا ہے، نہ کہ انہیں کافر کہہ کر پکارتا ہے، جیسے کہ سورہ روم میں رومیوں کو صرف رومی کہا گیا ہے، نہ کہ کافر رومی۔ اسی طرح سورہ فیل میں یمن کے غیر مسلم بادشاہ ابراہا کو اصحاب الفیل کہا گیا ہے، نہ کہ کافر بادشاہ۔ یہ اسلامی اصول بین المذاہب تعلقات میں حکمت اور رواداری کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح بعض قرآنی آیات کا غلط مفہوم نکال کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اسلام تمام غیر مسلموں کے خلاف جنگ کا حکم دیتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن میں جنگ کی اجازت صرف دفاعی صورت میں دی گئی ہے، نہ کہ اقوام کو ختم کرنے کے لیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190، قرآن چیپٹر 2 آیت نمبر 190 میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، لیکن حد سے تجاوز نہ کرو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو صرف غیر مسلم ہونے کی بنیاد پر کسی سے جنگ کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اسلام صبر، حکمت اور پرامن دعوت کو ترجیح دیتا ہے۔ بھارت جیسے ممالک میں لفظ کافر کا غلط استعمال ہندو مسلم تعلقات کو شدید نقصان پہنچا چکا ہے۔ بعض لوگ اسے تحقیر آمیز اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جس سے معاشرتی تقسیم اور دشمنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ احترام اور وسعت نظری کا مظاہرہ کیا اور کبھی بھی کسی کو اے کافروں کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ اے لوگوں یا اے بنی آدم کہا۔ آج کے دور میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافتوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہمیں اپنے الفاظ اور اعمال میں محتاط رہنا چاہیے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر انسان خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، عزت و احترام کا مستحق ہے۔ ہمیں لوگوں کو تقسیم کرنے یا لیبل لگانے کے بجائے باہمی احترام اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دینا چاہیے۔ الفاظ کی طاقت ہوتی ہے اور ان کا غیر محتاط استعمال گہرے زخم دے سکتا ہے۔ ہمیں نفرت کے بجائے محبت اور تقسیم کے بجائے اتحاد کو اپنانا چاہیے، تاکہ ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکے جہاں اختلافات تفریق کا باعث نہ بنے بلکہ تنوع اور ہم آہنگی کی علامت بنے۔